أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں. تلک آیت الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے اس کو قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا کہ تاکہ تم سمجھ سکو. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے. آج سے سورہ یوسف کی تفسیر چلے گی. سورہ یوسف مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 111 آیتیں 111 یہ 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں اس سورہ کے اندر. اس سورہ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کیسے کیسے مصیبتیں آئیں، پھر ان کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا، پھر کسی نے بالٹی میں پانی اٹھایا تو یوسف ہی اٹھ گیا. پورا حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف کا قصہ ہے. ایک ایک کر کے ہم سنیں گے انشاءاللہ. الف لام را، یہ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں. اس کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں. الف لام را، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، یہ جتنے بھی ہیں لگ بھگ تکرار کے ساتھ 29 ہے، بغیر تکرار کے 14 ہے. تو یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. تو آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد، آسمانی کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کی ہدایت ہے. اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ کتاب اس زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ سکے. کوئی بھی کتاب نازل ہو تو جو انسان جس زبان میں سمجھ سکے اسی زبان میں نازل ہو. اس لیے ہر آسمانی کتاب اسی قومی زبان میں نازل ہوئی جس قوم کی ہدایت کے لیے وہ اتاری گئی تھی. قرآن کریم کے مخاطب اول چونکہ عرب تھے اور اللہ رب العالمین نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، اور عرب میں چونکہ اردو جانتے نہیں تھے، ہندی نہیں جانتے ہیں اور دیگر زبانیں نہیں جانتے چونکہ وہاں عربی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی مکہ کے اندر یا عرب کے اندر وہ ساری کے سارے عربی کتابیں ہیں. اس لیے قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا. اس کے علاوہ عربی زبان اپنی فصاحت، بلاغت اور اعجاز اور ادائے معنی کے لحاظ سے دنیا کی بہترین زبان ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی زبانیں ہیں سب سے بہترین زبان، سب سے فصیح زبان، سب سے بلاغت والی زبان اگر کوئی ہے دنیا میں تو عربی زبان ہے. تو عربی زبان کی بہت بڑی اہمیت بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اشرف الکتب قرآن مجید کو اشرف اللغات، عربی میں اشرف الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اشرف الملائکہ جبریل کے ذریعے سے نازل فرمایا. اور یہ کتاب مکہ
جہاں اس کا آغاز ہوا، دنیا کا اشرف ترین مقام اگر کوئی ہے تو مکہ ہے، اور جس مہینے میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی وہ بھی اشرف ترین مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، اور رمضان المبارک مہینے میں جو سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے۔ قصص یہ مصدر ہے، معنی ہے کسی چیز کے پیچھے لگنا۔ قصہ مطلب دلچسپ واقعہ ہے، تو قصہ یہاں پر کہانی اور افسانے نہیں ہیں، بلکہ یہاں قصہ کہانی اور افسانے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ ماضی میں گزر جانے والے واقعے کے بیان کو، یعنی اس کے پیچھے لگنے کو قصہ کہا جاتا ہے۔ ماضی میں کیا ہوا، کن نبیوں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، ان واقعہ کو یہاں پر پیش کیا گیا۔ یہ گویا اخبار ماضیہ کا واقعی اور حقیقی بیان ہے، اور اس واقعے میں حسد و بغض و عناد، کینہ، کپٹ، تائید الہی کی کرشمہ سازیہ، نفس امارہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اور بڑے بڑے عبرت انگیز پہلو ہیں، اس لیے اسے قرآن نے احسن القصص کہا ہے، یعنی بہترین بیان، بہترین قصے ہیں، اور سارے کے سارے قصے سچے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یقیناً وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھی۔ قرآن کریم کے ان الفاظ سے بھی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے خبر قرار نہ دیتا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ آپ پر وحی کے ذریعے سے ہی یہ سچا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نہ کسی کے شاگرد تھے، نہ کسی استاد سے سیکھ کر بیان فرما دیتے، نہ کسی اور سے ایسا ہی تعلق کے ذریعے سے بیان کر دیتے جسے سن کر تاریخ کا واقعہ اپنے اہم جزیات کے ساتھ آپ نشر کر دیتے۔ نہیں، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے وحی کے ذریعے سے آپ پر نازل فرمایا ہے، جیسے کہ اس مقام پر صراحت کی گئی ہے۔ تو پتہ یہ چلا، آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا، اس لیے کہ جس جگہ پر نازل کیا وہ چونکہ عرب زمین ہے، اور چونکہ عرب زمین میں عربی بولنے والے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور اس سورہ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑے بڑے عبرتناک انگیز پہلو ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی سے سن کر کے بولتے تھے، یا آپ کہیں سے اور کسی کے ذریعے سے بولتے تھے، اور نہ ہی آپ دوستوں سے سیکھ کر کے بولتے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین کی وحی نازل ہوتی تھی، اور جو وحی نازل ہوتی تھی وہی پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور